اس میں ایک تو اللہ اب بہتر جانے اس لیے کہ ہم کوئی تحقیق تو اس سطح پہ نہیں ہوئی ہے کہ ایک تو خیال یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے خود ہی ایسا کیا جان بوجھ کے، انہیں اندازہ تھا کہ ہار جائیں گے. اچھا، لیکن میرا خیال اور ہے، میرا خیال ہے کہ وہ موصوف میں نا اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے جو اس کے بعد ایک انٹرویو دیا تو اس میں یہ کہا کہ 7% کا فرق تھا. میرے جیسے آدمی کے لیے 7% کا فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کیا مطلب؟ آپ ابراہم لنکن ہے، آپ قائد اعظم ہے، آپ کوئی تو بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے، آپ ایک معمولی ایک عام پولیٹیکل ورکر ہیں، ذرا زیادہ محنتی ہیں، ذرا آپ نے کاروبار زیادہ چمکا لیا ہے. تو اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صلاحیت اسے کامیابی دلاتی ہے. کامیابی اور ناکامی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کامیابی میں بھی آزمائش ہے، ناکامی میں بھی آزمائش. صحیح ہے. آپ انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں، ایک اور شخصیت کے انٹرویوز آج کل بڑے ہو رہے ہیں. میں خورشید شاہ صاحب کی بات کر رہی ہوں. ایک طرف تو ایک سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ عجیب و غریب انکشافات اور دعوے کر رہے ہیں کہ کیا کرے گی پیپلز پارٹی اور کیا کرے گی نون لیگ. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کو؟ نہیں، آپ کا اشارہ اس طرف ہے جو انہوں نے کہا. بالکل، ڈیفینیٹلی. جب ہٹا دیا جائے گا تو وزارت عظمیٰ پہ جھگڑا، پرائم منسٹرشپ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. وہ ہمیں آفر کریں گے، ہم انہیں آفر کریں گے. بڑی اچھی بات اس طرف آپ کا اشارہ ہے. بالکل ہارون صاحب اس طرف ہے. ایک سیٹ کے لیے معاملہ ہے، وہ تو پھر وزارت اعلیٰ. ظاہر یہ ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ گاؤں ابھی بسا نہیں اور ٹھگنے والے پہلے سے آ گئے. اب زیادہ سخت لفظ ہے، میں تو نسبتاً نرم لفظ استعمال کیا ہے. کوئی امکان ہی نہیں ہے. ویسے انہوں نے واضح کر دیا، آپ کو پتا نا پیپلز پارٹی نے، کہ ہم لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوں گے. میں نے پہلے ہی آپ سے وہ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ان ہاؤس تبدیلی. او بھائی، سینٹ میں جاؤ، وہاں آپ کی میجورٹی ہے. سنجرانی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو. جی ابھی آپ کے لوگ غائب ہو گئے جب اجلاس ہوا. اور آپ یہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں. شیخ چلی جو ہے وہ انڈے لے کے جا رہا تھا اور اسے پورا ایک مرغی خانہ اس نے بنا لیا تھا، اور وہ اسی عالم تصور میں اس نے پھر اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے پڑوسیوں سے، تو وہ ٹوکری اس کی گر گئی، انڈے ٹوٹ گئے. تو بھائی اپوزیشن کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. حکومت کی تو جو نالائکی ہے اور مس گورننس ہے، اب اس کے لیے اردو میں پتہ نہیں کیا لفظ جو ہے، بیڈ گورننس ہے، اردو میں کیا لفظ ہوگا، مگر یہ اپوزیشن کے پاس کوئی لائق عمل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا نقطہ نظر اور ہے، پیپلز پارٹی کا اور ہے، نون لیگ کا اور ہے. تو حکومت کہاں سے بنے گی؟ تو اب وزیر اعظم کے انتخاب کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اب میڈیا کا بھی کمال یہ ہے نا کہ خورشید شاہ بھی ایک ہیرو ہے، کیونکہ وہ 2 برس شاید یا اس سے کچھ کم عرصہ وہ نیب کی تحویل میں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہیرو بن گیا. میں آپ کو خورشید شاہ کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ انڈین سٹیزنز کو انہوں نے تصدیق نامے جاری کیے اور ان کے پاکستانی شناختی کارڈ بنے. یہ نہیں میں سمجھتا کہ انہوں نے دانستہ ایسے کیا ہوگا. ٹھیک، مطلب غیر ذمہ داری کی تو کوئی حد ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا جن کے پاس اس سارے معاملے کی ساری تفصیلات موجود تھیں. بہت پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. غیر محتاط آدمی ہیں، اور یہ کیا، یا شیری رحمان کیا، یا رضا ربانی کیا، یا دوسری پارٹی میں لیڈر کیا، بس جو لیڈر نے کہہ دیا ہے، پارٹی کے سربراہ نے کہہ دیا ہے، یہ اس کے وفادار ہیں. یہ عہد قدیم کے مظاہرے ہیں جو جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے. کون سا نو کانفیڈنس اور کون سا وزیر اعظم؟ پھر ایک اور بات ہے، فرض کیجئے یہ تحریک کامیاب ہو جاتی. ناممکن تو دنیا میں سیاست میں کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہوتی. کل حالات بدل جاتے ہیں اور تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو وزیر اعظم کون سا؟ پھر نئے الیکشن ہوں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی کام کرتی رہے گی. اور ایک بات اور آپ سے کہ جب نئی حکومت بن چکی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی ہی نالائق ہے. اس لیے کہ کرپشن سے تو یہ لوگ باز نہیں آ سکتے. اور پھر ایک سوال اٹھے گا، کراچی سے لے کے چترال تک، کافرستان تک ایک سوال اٹھے گا کہ نواز شریف صاحب آپ انڈیا کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟
या मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आप क्यों नहीं बात करते? तो ये अभी इंस्टेबिलिटी के दौर से हमें गुजरना है और इस तरह की हजार मज़ीक़ा खेज़ चीजें हमारे सामने आती रहें। ठीक है, लेकिन हारून साहब क्या इस एलिमेंट के ऊपर हमें गौर नहीं करना चाहिए? चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने इतनी करप्शन कर दी, इतने कर्जे लाद दिए हैं कि कोई भी आने वाली हुकूमत को उसको कवर करने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे। मुमकिन है कि कोई आने वाली अगली हुकूमत इसका बोझ नहीं उठाना चाह रही, इसलिए पीपल्स पार्टी नून लीग को ऑफर करेगी और नून लीग पीपल्स पार्टी को ऑफर करेगी वज़ारत उस्मा। ये भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें कसर तो किसी ने नहीं छोड़ी है। यानी जरदारी साहब ने इतने कर्जे लिए जितने पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिए गए थे, फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ा नवाज शरीफ ने, फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ा इमरान खान साहब ने। वो कर्जे जब बढ़ते चले जाते हैं, आप बहुत से जाति ऐसे लोगों को जानते होंगे, हम भी जानते हैं, जो कर्जे लेते रहते हैं और अदा नहीं कर सकते, फिर उसके लिए और कर्जे लेते हैं, फिर और कर्जे लेते हैं, फिर घर का साजो सामान बिकने तक नौबत आती है। जब आप अपने अखराजात तक महदूद नहीं रहते, जितनी चादर उतने पाँव नहीं फैलाते, तो यही अंजाम होना होता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू इसका वही है जो हमेशा जिसका जिक्र हम करते हैं कि टैक्स आप वसूल नहीं करते। आप कह दिए ना IMF से कि हम मजीद 58,000 के बजाय 5800 अरब के बजाय 6100 अरब टैक्स जमा करेंगे और 200 अरब जो तरक्याती अखराजात भी कम कर देंगे और 350 अरब के मराहत भी वापस लें, जहां ज़रिया आयानत दिया जाए वो भी वापस ले लेंगे। ये जब किसी कोई कौम एक सारफ माशरा बन गया है, आप बाकी तो चीजें छोड़ें, ये इतनी कीमती कारें किस लिए इंपोर्ट हो रही हैं जो मुल्क में बनती हैं, उस पर तो बाद में बात करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, खाने पीने की अशिया $1.5-2 बिलियन की तो आखिरी दफा मैंने देखा था, अब उससे ज्यादा होंगी शायद। ये खाने पीने की चीजें जो पाकिस्तान में तो कोई कमी नहीं है उन चीजों की, हत्ता कि चावल तक इम्पोर्ट होते हैं जी, बहुत थोड़े से होते हैं अगरचे, लेकिन ये कि आप इन चीजों का बगैर गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपने तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर एक ने टैक्स लाते रहे। आपको ये पता है फ्रॉम 47 to 58 11 साल तक पाकिस्तान पे कतन कोई कर्ज नहीं था, $1 भी नहीं था। ये उसके बाद किससे शुरू। ठीक है, चलिए आपने हारून साहब इसकी बात की है महंगाई के हवाले से, इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ लेती हूँ, वरना फिर मुझे इमरान खान साहब के बारे में बात करनी थी। IMF के जो पॉइंटर्स थे बाकायदा तौर पे उनके ऊपर काम शुरू हो गया है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी मुल्क के अंदर? किस पे काम शुरू हो गया? IMF ने जो शराइत रखी थी बाकायदा तौर पे उनके ऊपर कुछ काम कर दिया हुकूमत ने उनको तस्लीम करने का, उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी तो बात होगी ना। पेचीदगी है ही नहीं ना, महंगाई बढ़ेगी, बेयकीनी बढ़ेगी, यही असल वो चाहते हैं। IMF तो जहां गया है वहां महंगाई बढ़ेगी, बेयकीनी बढ़ेगी, अफरा तफरी पैदा होगी, इसलिए कि एजेंडा IMF का अमेरिका और उसके हलीफ मुरतब करते हैं। और जब ये बढ़ेगी तो उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि नौबत जो है यहाँ तक पहुंचे कि लोग सड़कों पर निकल आए और हंगामे हों। ठीक है,